السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا اور وہ دھوبی لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس دھوبی کی شکایت کی اور کہا کہ آپ اس دھوبی کا کچھ کیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ اللہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ اگلے دن وہ دھوبی معمول کے مطابق واپس آ رہا تھا، راستے میں تھا تو اسے ایک سائل ملا۔ اس کے پاس دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس میں سے اس نے 1 روٹی اس سائل کو دے دی اور سائل نے اس سے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آسمانی مصیبتوں سے بچائے۔ اس نے دوسری روٹی بھی اسے دے دی۔ اس نے پھر دعا کی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام مصیبتوں سے بچائے، جملہ مصیبتوں سے بچائے۔ اس نے تیسری روٹی بھی اسے دے دی۔ اس نے دعا کی، سائل نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ اسی دوران اس کی گٹھی میں جو ہے ایک سام داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی ہلاکت کی دعا ہو چکی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو اس دوران اس کی گٹھی میں ایک زہریلا سام داخل ہو چکا تھا اور جیسے ہی اس نے کپڑے نکالنے کے لیے گٹھی میں ہاتھ ڈالا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کے اوپر لوہے کی لگام لگا دی۔ اس سام کے منہ پہ ایک لوہے کی لگام لگا دی اور اس نے کپڑے نکال لیے اور وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کر دی تھی اور وہ تو دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو ابھی بھی صحیح سلامت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، اس سے پوچھا کہ تم نے ایسی کیا بھلائی کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک سائل ملا، میں نے اسے 1 روٹی دی اور اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمام آسمانی مصیبتوں سے بچائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دوران تمہیں اس نے یہ دعا دی تمہاری گٹھی میں ایک سام داخل ہو چکا تھا اور اللہ کے فرشتے نے اس کے منہ پر ایک لوہے کی لگام لگا دی اور تمہیں اس مصیبت سے بچا لیا۔ تو یہ دیکھ کر یہ سن کر دھوبی نے توبہ کر لی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صدقہ جو ہے، ہمیں صدقے کا جو ہے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہمیں کس طرح کی مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا آپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا زیادہ سے زیادہ صدقہ جو ہے ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام مصیبتوں سے بچائے۔ تھینک یو سو مچ۔